صاحب بلوچستان نے رونق لگائی ہوئی ہے اور آپ بلوچستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے دل کے قریب ہے اور ہمارے پورے پاکستانیوں کے دل کے قریب ہے بلوچستان، اور حالانکہ بہت ہم نے اس کے ساتھ زیادتیاں بھی کی اور مانتے بھی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ہمارے دل کے قریب رہا ہے۔ یہ زرداری صاحب، چلیں بلاول کے متعلق تو جو انہوں نے کہا کہ اس کو لیڈر بنانا ہے، بلاول کی بھی گفتگو آپ نے سن لی ہے، لیکن اب بلوچستان کا سیاسی ماحول کیسا دکھ رہا ہے آپ کو؟ کہ پیپلز پارٹی نے بھی ایک شو کر لیا، جلسہ تو کر لیا، میاں نواز شریف صاحب گئے، انہوں نے جلسہ نہیں کیا، پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس انہوں نے وہاں پہ اس دفعہ رکھ لیا تھا۔ کیسے دیکھتے ہیں حافظ حسین احمد صاحب سیاسی منظر نامے کو بلوچستان میں؟ تقریباً 16 سیٹیں ہیں میرے خیال میں وہاں پہ۔ شکریہ ضمیر حیدر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شریک پروگرام میں دوستوں کو، خاتون کو، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے ضمیر حیدر صاحب، جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو رونق بلوچستان کی پسماندگی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ بلوچستان کے جو معدنیات اللہ نے فراہم کی ہیں ان کو دی ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ صرف 16 سیٹیں ہیں، اکثریت 172 سیٹوں کی ضرورت پڑتی ہے قومی اسمبلی میں۔ کسی نوجوان کو یا ریٹائرڈ ہونے والے بوڑھے سیاستدان کو جو ہے وہ 172 ووٹ چاہیے وزارت عظمیٰ کے لیے، لیکن 16 نشستوں کے حوالے سے سب رخ اس طرف کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ایک سوال ہے اور عوام بھی جاننا چاہتے ہیں، تو میں عرض کروں گا کہ اس وقت پاکستان جس اقتصادی دلدل میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی سطح پر جو مہنگائی کا معاملات ہیں، 15 ماہ اور 16-18 ماہ کی حکومت کے حوالے سے تو برخوردار بلاول نے کہہ دیا کہ بھئی وہ ناکام رہے ہیں، لیکن جہاں بلوچستان کو گیم چینجر کہا جاتا تھا، سی پیک کو کہا جاتا تھا، اس کے بعد اب جو تبدیلی کی بات آ رہی ہے ملک کے اندر، تو اس میں بھی بلوچستان اہمیت اور پہلے نمبر پر ہے۔ اس کی بنیاد ریکوڈک میں اربوں ڈالر کے جو سونے کے ذخائر ہیں، سیندک میں تانبا اور سونے کے ذخائر ہیں، ماربل کے ذخائر ہیں، کوئلے کے ذخائر ہیں، سی پیک ہے، افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پسنی، گوادر، جیونی کے بندرگاہیں ہیں۔ اور اس وقت اگر پاکستان کے معاشی حالات کو سدھارنا ہے تو پھر بلوچستان کے ان ذخائر کے حوالے سے جو کھیل کھیلا گیا تھا اتنے سال سے، اس سے ہٹ کر بلوچستان کے ان ذخائر کو آگے بڑھانا ہے۔ اور پھر ریکوڈک کے حوالے سے جو تازہ معاہدہ ہے اس میں 50% پاکستان کا ہے اور اس میں 25% بلوچستان کا ہے۔ ضمیر حیدر صاحب، اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ جب 25% یا 25 ارب آپ کو ملیں گے یا اس سے بھی زیادہ ملیں گے، تو پھر آپ کے لیے 18ویں ترمیم اہمیت اختیار کر جاتی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جو اختیارات دیے گئے ہیں اس کے تحت، اور ویسے بھی صوبائی کابینہ اور صوبائی حکومت جب تک اس پہ دستخط نہیں کرتی کسی معاہدے پر یا معاملات پر، وہ وفاقی سطح پر آگے بڑھنے سے رہ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ محترم میاں نواز شریف صاحب جب پہنچے تو پنجاب میں اکثریت کے حوالے سے ان کا ایک دعویٰ ہے، اور اسی طرح سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے، لیکن اب پے در پہ اگر بلوچستان کی طرف رجوع کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے ان ذخائر کے حوالے سے کوششیں یہ کی جا رہی ہیں کہ صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی ان کا حصہ ہو، یا صوبائی حکومت میں جو صوبائی سطح پر جو حکومت بنے گی اس کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں یا اس کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو، تاکہ آنے والے مستقبل میں ان ذخائر سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فائدہ صاحب، اور اس وقت یہ دونوں جماعتیں یقیناً مادنی
ذخائر تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ دونوں جماعتیں سیاسی ہیرے نکالنے گئے ہوئے ہیں بلوچستان میں سے. لیکن کیا اچھا ہو، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ 16 کی 16 نشستیں اگر جو بھی حکومت بنے اور اسی میں بیٹھے ہوں تو پھر پورا ایک توجہ بلوچستان کی طرف ہو. حسین احمد صاحب، JUIF 2 صوبوں میں اس کا ذرا بڑا کلیم ہے. سندھ میں بھی ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہیں آپ کے سمرو صاحب بھی، لیکن بلوچستان اور KP اور سندھ میں آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی تک تو مطلب آن ریٹن کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم سن چکے ہوئے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو اور زرداری صاحب کی بڑی جمتی ہے، ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ سے. تو یہ اس دفعہ کیا PMLN کے زیر سایہ رہ کر زیادہ تقویت مل چکی ہے دوستی کو PMLN کی اور JUIF کی؟ دیکھیے ضمیر حیدر صاحب، یہاں پر جو دوستی کے اور دشمنی کے معاملات ہیں وہ حتمی نہیں ہوتے، اور سیاست میں کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتا. ابھی بات سن رہے تھے ہم PMLN کے دوستوں کی بھی، پیپلز پارٹی کی. حالانکہ اب کچھ عرصے پہلے 18 ماہ 2018 سے لے کر یعنی ابھی آپ دیکھیں گے تو 18 ماہ اکٹھے رہے، 9 اپریل 2022 اور سے ابھی 9 ایک اگست دوسرے کے 2023 خلاف ہے. جی ہاں، 2023 تک یہ اکٹھے رہے اور اکٹھی حکومت تھی، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، شیر و شکر تھے. اب کیا ہوا؟ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ شیڈول آئے گا، تو شیڈول تو الیکشن کمیشن دے گا. ہم بھی مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ وہ جلد دے دے شیڈول تاکہ اطمینان ہو سکے. لیکن یہ جو گولہ باری اور سنگواری کا شیڈول ہے، یہ تو ہم نے پہلے جاری کر دی ہے. اب اگر ملک کو بچانا ہے، اگر آپ نے اقتصادی صورتحال کو سنبھالا دینا ہے، تو سندھ والے کہتے ہیں جی سندھ میں تو کسی اور کو ہم قدم رکھنے نہیں دینا ہے. اگر مسلم لیگ نون کہے کہ پنجاب میں ہم نے کسی اپنے الائز کو قدم نہیں رکھنا ہے، اور وہ بلوچستان میں تشریف لائیں سرانکوں پر، وہ خیبر پختونخوا کا دورہ کریں، قبائلی علاقے کا دورہ کریں. لیکن ضمیر حیدر صاحب، تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. اگر آپ جس علاقے میں آپ کا اسٹرینتھ ہے، اگر آپ وہاں پر کسی کو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات نہیں کرتے، اور جہاں پر کسی کے ووٹ ہیں اور اس کے جو پاکٹس ہیں وہاں پر آپ جاتے ہیں، تو لامحالہ پھر اس کو بھی اسی طرف آنا پڑتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے مستقبل میں بیٹھ کر اس ملک کے اقتصادیات کو اور اس دلدل سے ملک کو نکالنا ہے، تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے کہ آپ کو پھر 172 ایک جماعت پوری نہیں کر سکتی. پھر آپ بیٹھیں گے، پھر جو 18 ماہ جس طرح آپ تھے پھر بیٹھیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ماحول کو ہم پراگندہ نہ کریں، اگر ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کریں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے اگر ممکن ہو سکے سطح پہ بات کریں. جمعیت علماء اسلام نے ہر موقع پر، یعنی جمعیت علماء اسلام نے تو اس 18 کے بعد اب تک، اور پھر جس طریقے سے PDM بنی، PDM کی تشکیل خود پیپلز پارٹی نے کی اور اس کی صدارت مولانا فضل الرحمان صاحب کو سونپی، اور انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو چلایا، اور اس کے بعد اکٹھے بیٹھ کر حکومت بنی. پیپلز پارٹی PDM سے نکلی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سینٹ میں الیکشن کی بات کی، اس کو PDM نے تسلیم کیا دلائل کی بنیاد پر، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کی، اس کو تسلیم کیا گیا. پہلے ہمارا سب کا موقف یہ تھا، پیپلز مسلم لیگ کا اور جمعیت علماء اسلام کا، یعنی PDM میں بقیہ جو جماعتیں تھیں ان کا موقف یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد نہیں لائیں گے. لیکن زرداری صاحب نے ان کو قائل کیا. اب PDM میں نہ رہتے ہوئے بھی انہوں نے حکومت بنا دی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہمیں عقل کے ناخن لینے چاہیے. باقی جہاں تک بلوچستان کے دیگر ہم مسائل کا تعلق ہے، تو یقیناً وہ فریق نہ مسلم لیگ نون ہے، نہ پیپلز پارٹی ہے، نہ سیاستدان ہے. اس لیے اصل فریق اگر چاہے گی تو بلوچستان کے وہ دوسرے مسائل جو محرومیاں ہیں، نہ صرف ان کا خاتمہ ہوگا، بلکہ لوگ اپنے آپ کو اس قومی اور جمہوری دھارے میں